اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق۔ ہے اہل ایمان، اذا قمتم جب تم اٹھو الی الصلاة نماز کے لیے، فاغسلوا تو دھو لو وجوہکم اپنے چہروں کو، وایدیکم اور اپنے ہاتھوں کو، الی المرافق کوہنیوں تک، وامسحوا اور مسح کرو برؤوسکم اپنے سروں کا، وارجلکم الی الکعبین اور اپنے پاؤں دھو لو ٹخنوں تک، وان کنتم جنبا فاطہروا اگر ہو تم حالت جنابت میں تو پاکیزگی اختیار کرو، وان کنتم مرضی اگر ہو تم بیمار، او علی سفر یا سفر پر، او جاء احد منکم من الغائط یا تم میں سے کوئی آئے قضاء حاجت کے لیے، او لامستم النساء یا تم چھو عورتوں کو یعنی عورتوں سے بستری کرو، فلم تجدوا ماء تو نہ پاؤ تم پانی، تو فتیمموا صعیدا طیبا پاکیزہ مٹی سے تیمم کر لو، فامسحوا بوجوہکم اپنے چہروں کا مسح کرو، وایدیکم اور اپنے ہاتھوں کا، منہ اس مٹی سے، ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ وہ تمہارے اوپر کوئی مشقت ڈالے، ولکن یرید لیطہرکم لیکن وہ چاہتا ہے کہ تم پاکیزگی اختیار کرو، وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ اور وہ اپنی نعمت تم پر پوری کرنا چاہتا ہے، لعلکم تشکرون تاکہ تم شکریہ ادا کرو، وَاذْكُرُوا یاد کرو نعمت اللہ کی اس نعمت کو، علیکم جو تم پر تھی، وَمِيثَاقَهُ الَّذِي اور اس پختہ عہد کو، وَاثَاقَكُمْ بِهِ جو اس نے تم سے باندھا پختہ عہد، اذ قلتم جب تم نے کہا، سمعنا ہم نے سن لیا، وَأَطَعْنَا اور ہم نے اطاعت کی، وَاتَّقُوا اللَّهَ اور اللہ سے ڈر جاؤ، ان اللہ علیم بذات الصدور یقیناً اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے سینوں کے راز، یا ایھا الذین آمنوا ہے لوگو جو ایمان لائے ہو، کونوا ہو جاؤ قوامین قائم کرنے والے، للہ اللہ کے لیے، شہداء گواہی کو، بالقسط انصاف کے ساتھ، ولا یجرمنکم شنآن قوم اور کسی قوم کی دشمنی ہرگز تمہیں اس بات پہ نہ ابارے، علی اللہ تعدلوا یہ کہ تم عدل و انصاف نہیں کرو گے، اعدلوا عدل و انصاف کرو، ہوا اقرب للتقوی یہ زیادہ قریب ہے ڈرنے کے لیے، پرہیزگاری کے لیے، واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈر جاؤ، ان اللہ خبیر بما تعملون یقیناً اللہ تعالیٰ بہت خبر رکھے ہوا جو تم عمل کرتے ہو، وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات اللہ نے ایمان والوں سے اور نیک عمل کرنے والوں سے وعدہ کیا ہے، لہم مغفرۃ واجر عظیم ان کے لیے بخشش ہے اور اجر عظیم ہے، والذین کفروا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا بآیاتنا ہماری آیات کو جھٹلایا، اولئک اصحاب الجحیم یہی لوگ جہنمی ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم ہے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو یاد کرو اللہ کی نعمت کو، اذ ہم قوم جب ارادہ کیا قوم نے گروہ نے، یبسطوا الیکم یہ کہ وہ پھیلائیں اپنے ہاتھ تمہاری طرف، فکف ایدیہم عنکم اللہ نے ان کے ہاتھ تم سے روک لیے، واتقوا اللہ اللہ سے ڈر جاؤ، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون چاہیے کہ مومن اللہ ہی پہ بھروسہ کریں۔ سورہ المائدہ کی اس آیت میں اللہ رب العالمین نے جو پیچھے کہا تھا اوفوا بالعقود کہ اللہ کی عہد کو پورا کرو، اسی کے تحت جہاں پہ حلال و حرام کے مسائل احکام بیان کیے ان پہ عمل کرنے کے لیے جو ہے ترغیب دلائی گئی، وہیں پہ آج اس آیت میں جو ہے وضو کے احکام، تیمم کے احکام بیان ہوں گے، اسی وجہ سے اس آیت کو آیت وضو اور بعض نے جو ہے اس کو آیت تیمم بھی کہا ہے، کیونکہ اس میں وضو کے مسائل ہیں اور تیمم کے مسائل ہیں، تو یہاں پہ ایمان والوں کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ جب تم اٹھو، یعنی بظاہر تو یوں لگ رہا ہے کہ یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہو تو تم وضو کرو، تو جب نماز کے لیے کھڑے ہوتا ہے بندہ اس وقت تو وضو نہیں کرتا، تو اس سے مراد یہ ہے کہ اذا قمتم ای اردتم کہ جب تم ارادہ کرو نماز پڑھنے کا تو پھر اس وقت وضو کرو، اور وضو کا طریقہ کار بتلا دیا، فاغسلوا وجوہکم کہ اپنے چہرے کو دھو لو، اس چہرے کو دھونے میں جو ہے ناک اور کلی وغیرہ جو ہے سارا شامل ہے، بعض مفسرین اس کو شامل کیا ہے، وگرنہ اگر شامل نہ بھی ہو تو حدیث میں اس کی وضاحت آئی ہے کہ کلی وغیرہ اور یہ ساری چیزیں کیسے وضو کرنے ہیں۔ اس میں جو ہے سب سے زیادہ سر فہرست وضو کے طریقہ کے حوالے سے ایک تو یہ آیت ہے، دوسری دو احادیثیں ہیں، ایک حضرت حمران مولا عثمان بن عفان والی روایت ہے اور ایک حضرت عبداللہ بن زید والی روایت ہے، ایسے ہی حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بھی روایت مروی ہے جس میں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار وضو کا طریقہ کار بیان کرتے ہیں، تو اس میں جو طریقہ کار ہے وہ یہی ہے کہ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہتھیلیوں کو دھویا کرتے تھے،
صاف کرنے کے لیے۔ اس کے بعد جو ہے آپ 3 چلو لے کر کے کلی کیا کرتے تھے، ناک میں پانی چڑھا کے ناک جو ہے جھاڑتے تھے، اور 3 دفعہ جو ہے آپ چہرہ دھوتے تھے، اور 3 دفعہ دایاں بازو جو ہے کونی سمیت دھوتے تھے، 3 دفعہ بایاں بازو جو ہے کونی سمیت دھوتے تھے۔ پھر آپ سر کا مسح یوں کرتے تھے کہ آپ پانی لے کے پانی یہاں سے چھوڑ دیتے تھے، اور سر کی فرنٹ سے شروع کرتے تھے، پیچھے گدی تک لے جاتے تھے، اور گدی سے پھر جو ہے واپس فرنٹ پہ لے آ جاتے تھے۔ تو اس طریقے کے ساتھ آپ سر کا مسح کرتے، اور اس کے بعد دایاں پاؤں جو ہے 3 بار دھوتے، اور پھر بایاں پاؤں 3 مرتبہ دھوتے۔ تو یہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ تو یہاں پر بھی یہی طریقہ کار ہے کہ فاغسلوا وجوہکم، اپنے چہروں کو دھو، وایدیکم، اور اپنی ہاتھوں کو، یعنی دایاں اور بایاں ہاتھ سے مراد جو ہے یہ بازو ہے کہ یہ کونی سے لے کر کے یہ آپ کی درمیان والی انگلی سمیت جو ہے یہ آپ نے دھونا ہے۔ اب بعض احباب جو ہے وضو کرتے وقت جو ہے اس چیز کی غلطی کرتے ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو شروع میں ہم نے ہتھیلی کو دھو لیا تھا یہ کفایت کر جاتا ہے، تو اس وجہ سے وہ جب بازو جو ہے دھوتے ہیں، جن کو ہم بازو اپنی زبان میں کہتے ہیں، اس میں پھر ہاتھ کو دوبارہ شامل نہیں کرتے۔ تو یہ غلطی ہے لوگوں کی۔ تو اس میں جو ہے یہ جو درمیانی انگلی ہے اس سے لے کر کے یہ کونی سمیت تک جو ہے یہ ید بولا جاتا ہے، اس پورے کو بازو کہا جائے گا۔ تو یہ بازو دھوتے وقت اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ پورے کا پورا دھونا چاہیے، دایاں بھی اور بایاں بھی ایسے ہی دھونا چاہیے۔ وامسحوا برؤوسکم، اور اپنے سروں کا مسح کرو۔ سروں کے مسح کا طریقہ کار جو ہے وہ حدیث میں عبداللہ بن زید والی روایت میں، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا طریقہ بتلا دیا ہے کہ سروں کا مسح جو ہے وہ مکمل سر کا مسح ہے، بعض سر کا مسح نہیں ہے۔ جن لوگوں نے بعض سر کا مسح لیا ہے انہوں نے غلطی کھائی ہے اس حدیث سے، جس حدیث میں جو ہے پگڑی کا ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب عمامہ باندھا ہوتا تھا تو اس وقت آپ سر کے کچھ حصے پہ مسح کرتے اور باقی جو ہے آپ پگڑی پہ جو ہے وہ مسح کر لیتے تھے۔ اس کے علاوہ کبھی بھی کسی بھی حدیث میں ایسا جو ہے رسول اللہ سے ثابت نہیں ہے کہ آپ نے جو ہے بغیر پگڑی کے، جب آپ نے پگڑی نہ پہنی ہو تو آپ نے سر کے بعض حصے کا، چوتھائی حصے کا یا کچھ بالوں کا جو ہے آپ نے مسح کیا ہو، بلکہ آپ کے بارے میں جو منقول ہے، جو طریقہ کار نماز کا، وہ یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے سر کا مسح کیا کرتے تھے۔ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اور اپنے پاؤں جو ہے ٹخنوں سمیت دھونے ہیں۔ پاؤں جو ہے یہاں پہ دھوئے جائیں گے ماں سوائے ان پاؤں کے جن میں موزے ہیں۔ اگر موزے ہیں تو وہاں پہ جو ہے جب حالت پاکیزگی میں یعنی وضو کی حالت میں موزے جو ہے اپنے ڈالے ہیں تو پھر ان موزوں پہ جو ہے مسح کیا جائے گا۔ تو بعض لوگ جو ہے خالی پاؤں پہ بھی مسح کے قائل ہیں، جو کہ سراسر غلط ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ کو دیکھا، وہ کسی غزوہ سے جو ہے تھکے ہوئے آئے تو نماز کا وقت جا رہا تھا، تو انہوں نے جلدی جلدی وضو کیا، تو پاؤں کی جب باری آئی دھونے کی تو انہوں نے جو ہے صرف پانی لے کے ہاتھ سے جو ہے جلدی جلدی پاؤں کو جو ہے تر کرنے کی کوشش کی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر ارشاد فرمایا ویل للعقاب، ایڑیاں خشک رکھنے والوں کے لیے جہنم کی ہلاکت ہے، آگ کی ہلاکت ہے۔ تو رسول اللہ نے جو ہے پاؤں پہ جو ہے صرف سرسری سا دھونے کے بجائے مسح کرنے کو ناپسند جانا ہے اور ہلاکت کی وعید سنائی ہے۔ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهِّرُوا، آگے یہ الگ ایک مسئلہ بیان ہو رہا ہے، لیکن یہاں سے پہلے دیکھیے کہ وضو میں ترتیب بھی ضروری ہے۔ بعض لوگ جو ہے ترتیب کے قائل نہیں ہے کہ بھائی جس طرح مرضی پہلے آپ پاؤں دھو لو، کلی کر لو، جو مرضی کرو، لیکن یہاں پہ آیت پہ اگر آپ غور کریں تو یہاں سے آپ کو پتہ چلے گا کہ اس میں ترتیب ہے۔ ترتیب کیسے ہے کہ پہلے چہرے وغیرہ کا کہا گیا، پھر بازو وغیرہ کا کہا گیا، اور یعنی دھونے کے جو اعضاء ہیں ان کا ذکر کیا گیا، درمیان میں یعنی پاؤں بھی دھونے کے اعضاء ہیں، پاؤں کے درمیان یعنی پاؤں جو دھونے کے اعضاء ہیں ان کے درمیان اس سے پہلے جو اعضاء دھونے والے ہیں ان کے درمیان ایک چیز لائی ہے جس پہ مسح ہے، وہ چیز کیا ہے؟ سر کا مسح ہے۔ تو اگر یہ ترتیب نہ ہوتی تو پہلے جو اعضاء دھوئے جاتے تھے ان کا ذکر کیا جاتا، پھر مسح کا الگ سے ذکر کر دیتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے درمیان میں مسح کا ذکر کر کے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ وضو میں ترتیب ضروری ہے، اور جتنے بھی صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بتلایا ہے اس میں جو ہے ترتیب ذکر ہے کہ کس ترتیب کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کیا کرتے تھے۔ آگے کہا جا رہا ہے وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهِرُوا، اگر تم حالت جنابت میں ہو تو پاکیزگی اختیار کرو۔ معلوم ہوا کہ اگر کوئی انسان جنبی ہو جائے، حالت جنابت ایسے ہے کہ عمارت کی جو ہے شہوت کے ساتھ جو ہے سفید پانی جو ہے، گاڑھا پانی جو ہے وہ شدت کے ساتھ نکل جائے، چاہے وہ سو کر کے نکل جائے یا کسی بھی طریقے سے نکل جائے، تو ایسا شخص جو ہے حالت جنابت میں ہے۔ ایسے بھی عورت بھی جو ہے وہ اس کا پانی اگر نکل جائے تو وہ بھی حالت جنابت میں ہے، یا میاں بیوی کے جو بستری کرنے کے بعد جو حالت ہوتی ہے وہ جو حالت جنابت ہے۔ تو بہرحال کسی بھی طریقے سے ہے جو بھی حالت جنابت میں ہو تو اس کے لیے لازم ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے؟ غسل کرنا ہے۔ تو حالت جنابت کے بعد والا جو غسل ہے وہ غسل کیا ہے؟ فرض ہے۔ اس غسل کا کیا طریقہ کار ہے؟ اس کا طریقہ کار جو ہے ایسے ہی ہے کہ
کہ جیسے مثال کے طور پہ وضو کرنا ہے، نماز پہلے جو ہے گندگی صاف کرنی ہے، گندگی صاف کرنے کے بعد آپ نے جو ہے اپنے ہاتھ جو ہے صابن وغیرہ کے ساتھ یا مٹی وغیرہ کے ساتھ دھونے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے جس طریقے کے ساتھ یہ وضو بیان ہوا ہے نماز کا، ویسے ہی آپ نے اس کا وضو کرنا ہے۔ اور اگر آپ کی جو غسل کرنے کی جگہ ہے وہ کچی ہے تو پھر ایسے کریں کہ مسح کرنے کے بعد پاؤں جو ہے نہ دھوئیں، پاؤں کو چھوڑ دیں۔ پھر آپ نے اپنے بالوں کو جو ہے خلال کرنا ہے، بالوں کی جڑوں کو پانی پہنچانا ہے 3 مرتبہ، صحیح شدت کے ساتھ پانی پہنچانا ہے تاکہ کوئی بال خشک نہ رہ جائے۔ پھر جو ہے 3 چلو بھر کے جو ہے سر پہ ڈالنے ہیں مزید، تاکہ بال مزید جو ہے وہ خشک نہ رہیں۔ یعنی جب آپ غسل کے لیے پانی جو ہے ڈالیں گے پورے جسم پہ تو اس وقت جو ہے آپ کا پانی جو ہے بالوں کی جڑوں تک آسانی سے پہنچ جائے۔ تو وہ 3 چلو ڈالنے کے بعد آپ نے دائیں طرف جو ہے پانی ڈالنا ہے، پھر بائیں طرف پر پورے جسم پہ آپ نے پانی ڈالنا ہے۔ کوئی بھی جسم کا عضو جو ہے وہ خشک نہیں رہنا چاہیے۔ اس کے بعد جو ہے آپ نے اگر پاؤں نہیں دھوئے تھے تو اپنے پاؤں دھو لیں، یہ آپ کا غسل جنابت ہو چکا ہے۔ ہاں اس کے بعد اگر آپ چاہتے ہیں کہ جسم کی مزید جو پسینے وغیرہ کی سمیل ہے یا مزید جو آپ جسم کی طہارت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو شیمپو وغیرہ جو ہے اور صابن وغیرہ کا استعمال بعد میں کر سکتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ آزاد ہونے سے قبل ہی جو ہے صابن وغیرہ کا استعمال کر کے جسم پہ صابن لگا دیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ پہلے آپ نے غسل جنابت مکمل کرنا ہے، اس کے بعد جو ہے آپ صابن وغیرہ سے بھی صفائی مزید کر سکتے ہیں۔ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ وَعَلَىٰ سَفَرٍ، یا کوئی ہو تم میں سے بیمار یا حالت سفر میں ہو یا جو ہے اسے قضاء حاجت آئی ہو، یعنی کوئی بھی صورت ہے جس میں حدث اصغر یا حدث اکبر جو ہے لاحق ہوا ہو۔ حدث اکبر یعنی حدث کہتے ہیں وضو کا ٹوٹ جانا یا انسان کا ناپاک ہونا۔ حدث اکبر ایسا کہتے ہیں کہ جس میں جو ہے جیسے غسل جنابت وغیرہ ہے بڑی ناپاکی، اور حدث اصغر جو ہے اس کو کہتے ہیں چھوٹی ناپاکی، یعنی جس میں صرف وضو کی ضرورت ہو۔ تو یہ اس کی صورتیں ہو سکتی ہیں، اور اس میں جو ہے آپ بیمار بھی ہو سکتے ہیں، حالت بیماری میں بھی آپ ہو سکتے ہیں، آپ سفر پہ بھی ہو سکتے ہیں، آپ قضاء حاجت کے لیے بھی جا سکتے ہیں۔ تو ان تمام صورتوں میں سے کوئی صورت ہو اور اس میں آپ کو پانی نہ ملے تو پھر کیا کرنا ہے؟ تو پھر اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ آپ نے تیمم کرنا ہے، اور تیمم جو ہے اس کا حکم دیا گیا کہ تیمم یعنی اس سے یہ مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ جب پانی نہ ملے تو پانی کا قائم مقام کیا ہو جائے گا؟ تیمم۔ وضو کا قائم مقام کیا ہو جائے گا؟ تیمم۔ اور پانی کا قائم مقام کون سی چیز ہوگی؟ پانی کے ساتھ تو ہم نے وضو کرنا تھا، اور تیمم کس چیز کے ساتھ ہوگا؟ سعید طیبہ، پاکیزہ مٹی سے، پاک مٹی سے۔ اور پھر اس مسح کا طریقہ کار کیا ہے؟ قرآن ہی میں بیان کر دیا ہے کہ آپ نے جو ہے اپنے چہروں کا مسح کرنا اور اپنے ہاتھوں کا مسح کر لینا، یعنی مٹی لینی ہے، جس طرح حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پہ ضرب مارتے تھے، پھر ہاتھوں کو اس طرح جاڑ کے چہرے پہ لگا کے پھر ایسے ہاتھ جو ہے کر دیتے تھے، اس طریقے کے ساتھ آپ کا مسح ہو جاتا تھا۔ ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، یہاں پہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں مشقت میں نہیں ڈالنا چاہتے، لیکن اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ تم پاکیزگی اختیار کرو، ولیتم نعمتہ علیکم، اور اپنی نعمت تم پہ پوری کرنا چاہتے ہیں، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکریہ ادا کرو۔ یعنی یہ جو وضو کے احکام ہیں یا تیمم کے احکام ہیں، اس میں ہرگز یہ بات نہیں ہے کہ اللہ تمہیں جو ہے کسی مشقت میں ڈالنا چاہتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ تمہیں پاک صاف رکھنا چاہتے ہیں۔ دن میں جو ہے انسان جو ہے 5 مرتبہ جب وضو کرتا ہے تو اس کے جسم سے میل کچیل بھی پاک صاف ہوتی ہے، وہ انسان جو ہے سستی کاہلی بھی اس سے دور ہوتی ہے، دیگر غلاظتیں بھی انسان سے پاک ہوتی ہیں۔ وگرنہ اگر وضو نہ ہوتا تو لوگ جو ہے صبح صبح اپنا چہرہ بھی نہ دھوتے، بس جلدی جلدی اٹھتے اور ہلکا سا پانی لگایا اور چلے گئے دفتر آفس میں۔ جب یہ وضو آیا ہے تو بہترین طریقے کے ساتھ لوگ اپنا چہرہ بھی دھوتے ہیں اور پھر صابن کا بھی استعمال کر لیتے ہیں، تو یہ پاکیزگی کا ذریعہ ہے۔ دوسرا جو ہے گناہوں سے جو ہے کفارہ بھی ہے وضو، کہ جو شخص وضو کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اس کے لیے ایک تو یہ بشارت دی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند کرتا ہے اور اس کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے، اور اس کے لیے جو ہے ذالک الرباط جو ہے ایک رباط کے برابر جو ہے اس کا ثواب ہے۔ دوسرا جو ہے یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو شخص وضو کرتا ہے وہ اعضاء وضو سے جو ہے تمام گناہ جھڑ جاتے ہیں، حتیٰ کہ انگلیوں کے ناخنوں کے اندر جو گناہ ہیں وہ ہاتھ وغیرہ دھونے سے جھڑ جاتے ہیں، اور اسی طرح سر کا مسح کرنے کی وجہ سے سر کے بالوں کے جو گناہ ہیں وہ جھڑ جاتے ہیں۔ الغرض جو عضو آپ دھوئیں گے اس کی وجہ سے آپ کے گناہ جو ہے وہ پاک ہوتے جائیں گے، تو وضو کے ذریعے سے آپ کے گناہ بھی جو ہے پاک صاف ہوتے ہیں۔ اور کل قیامت کا دن ہوگا، ان اعضاء وضو کی وجہ سے، یعنی آپ کے اعضاء جو ہے دھونے کی وجہ سے جو ہے چمک رہے ہوں گے۔ تو یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے پاکیزگی ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت اور احسان ہے، جس کو اللہ تعالیٰ پورا کرنا چاہتے تھے تاکہ تم شکریہ ادا کرو۔ اللہ سے دعا کہ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں سے آگے انشاءاللہ جو تشریح ہے وہ کل ہم کریں گے۔